انسان کا خون بدن سے نکلتا ہے. خون نکلنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے بدن پر لگ جائے، جہاں جہاں لگا ہے وہ حصہ ناپاک ہو گیا، جب تک اسے دھوئیں گے نہیں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے. خون بدن سے نکلنے کے بعد اگر کپڑوں پر لگ گیا، جب تک کپڑوں کو دھوئیں گے نہیں نماز نہیں ادا کر سکتے. خون بدن کے اندر ہے، پاک ہے، بدن سے باہر آ گیا ناپاک ہے. پاک اندر کیوں ہے، ناپاک باہر کیوں ہے؟ اندر پاک اس لیے ہے کہ اندر اس کی ضرورت ہے. انسان کو ابھی زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھ کر اس سے نمازیں پڑھوانی ہے، روزے رکھنے ہیں اور اس سے حج اور عمرے کروانے ہیں. ابھی اس کی زندگی ہے، اس لیے اندر ضرورت ہے. اس لیے جب تک اندر خون ہے وہ پاک ہے. لیکن جب خون باہر آ گیا ہے اب یہ نقصان دہ ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے، اگر بدن پر لگے بدن کو ناپاک بنا ڈالے گا. اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں پر ناپاک، کپڑوں کو ناپاک بنا ڈالے گا. بدن پر لگ جائے جب تک بدن کو نہ دھوئے نمازیں نہیں پڑھ سکتے. کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں کو ناپاک بنا دیتا ہے تو ان کپڑوں کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ مسئلہ خون نکلنے کا ایک شہید کے جسم پر جب آ جاتا ہے مسئلہ بدل جاتا ہے، مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. شہید کے بدن پر جب خون نکلتا ہے اور خون لگنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر لگ جاتا ہے تو اسے ناپاک نہیں بنا سکتا ہے. جب خون نکل کر شہید کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے شہید کو ناپاک نہیں بنا سکتا ہے. تم دنیا کے اندر موتا دیکھتے ہیں، جب مرتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے، اسے نیا کفن پہنایا جاتا ہے. لیکن جب ایک شہید میدان جہاد کے اندر شہید ہو جاتا ہے، خون اس کے بدن کے اوپر لگا ہوا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس شہید کے بدن کو غسل دینے کی اجازت نہیں ہے، اس بدن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. شہید کے بدن سے خون نکل کر اس کے کپڑوں پر نکل گیا، اسلام یہ کہتا ہے اس کے کپڑوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر غسل کے اور بغیر کفن پہنائے ہوئے اسے دفن کرنے کا حکم ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے بدن پر لگا ہوا خون اور اس کے کپڑوں پر لگا ہوا خون اس کی شہادت کی گواہی اللہ کے سامنے دے سکے. اور یہ حصہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آیا ہے. مسلمانوں، کرناٹک والے لوگوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین کرناٹک کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا قابل فخر مرد مجاہد بہادر شجاع دلیر ان کی سرزمین کے اندر دفن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.